سب سے پہلے آپ نیت کریں گے. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی. دھیان دیجیے واسطے اللہ تعالی کے دعا اس میت کے لیے. دھیان دیجیے دھیان دیجیے بٹھائیے اس کو ذہن میں. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی واسطے دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے. کریے ایسا. اب کیا پڑھیں گے؟ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. پڑھیے ثنا. ایک لفظ صرف بڑھانا اس میں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اس کے بعد وجل ثناؤک. وہ بولیے ولا الہ غیرک. ہو گئی ثنا. اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, بولیں گے اللہ اکبر. بولیے. اب درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو سب کو یاد ہوگا ہی. التحیات کے بعد اس کو پڑھیے. انک حمید مجید. ہو گیا. تو پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھی؟ ثنا. اس میں کون سا لفظ ملایا؟ وجل ثناؤک. دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا؟ درود ابراہیم. تیسری تکبیر بولیے اللہ اکبر. اب نماز جنازہ کی دعا پڑھنی ہے. وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اگر یہ دعا یاد نہ ہو, اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ تو کیا کریں؟ یاد کریں. آپ سوچ رہے ہیں کہ تو نہیں پڑھیں, ایسا نہیں ہے. اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ یاد کریں. جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک ایک طریقہ ہے کہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں. تلاوت کی نیت سے نہیں. کس نیت سے؟ آسان ہے نا, لیکن یاد کریں. دعا کی نیت سے کیا پڑھیں گے؟ یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر کہیں گے چوتھی تکبیر. بولیے اللہ اکبر. اب اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے. اس کے بعد ہاتھ کھول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مشکل ہے؟ کبھی اپنے بچے سے پوچھا آپ نے؟ کبھی پوچھا کہ بیٹا تجھ کو نماز جنازہ آتی ہے؟ میرے مرنے کے بعد پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا؟ آخرت کی کچھ فکر کر رہے ہو کہ نہیں؟ چلیے نماز جنازہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. معزز ناظرین کرام, آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے نماز جنازہ کا طریقہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر چند مسلمان کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو دیگر لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. عام طور پر نماز جنازہ جو ادا کی جاتی ہے اس کے اندر 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ 4 تکبیر کے علاوہ ثابت نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 تکبیرات اور اسی طریقے سے 9 تکبیر اور 6-7 تکبیریں, یہ تمام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن عام جو نماز جنازہ کے لیے تکبیرات کہی جاتی ہیں 4 تکبیرات ہیں. پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی سورہ بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نماز جنازہ اس کے اندر
ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، یہ پہلی تکبیر کے بعد. پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جاتی ہے. دوسری تکبیر کے لیے کیا ہم ہاتھ اٹھائیں گے؟ پہلی تکبیر تو تکبیر تحریمہ کی شکل میں ہوتی ہے، اس میں تو ہاتھ اٹھایا ہی جاتا ہے. کیا دوسری تکبیرات کے لیے تیسری چوتھی جو بھی تکبیریں کہی جاتی ہیں کیا ان میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے یہاں معمولی اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام کے بعض اپنے عمل ثابت ہیں کہ وہ زائد تکبیرات جو کہی جاتی ہیں نماز جنازہ یا عیدین میں، اس میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی سے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھ کر، صحابہ کرام کا عمل سمجھ کر اگر رفع الیدین کرتا ہے زائد تکبیرات میں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. تو اگر کوئی شخص دوسری تکبیر جب کہتا ہے اس میں رفع الیدین کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری تکبیر جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے. پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ، اور دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے. اس کے مختلف صیغے ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے وہ میت کے لیے دعا کی جاتی. اور یہ بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا جو معروف ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی آخر، بہت معروف. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کو جو دعا بھی یاد ہو آپ اس کو پڑھ لیں، یاد کر لیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، یہ چوتھی تکبیر ہوگی، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے. اب سلام ایک طرف پھیرنا یا دونوں طرف پھیرنا یہ بھی بسا اوقات محل نزاع یعنی جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے. حالانکہ سچ یہی ہے کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں طرح کی روایتیں. اور ویسے سلام پھیرنے کا مسئلہ جو ہے دونوں طرف سلام پھیرنے کا ہی مسئلہ سلام کے لیے آتا ہے. ایک حدیث کے اندر ایک طرف بھی سلام پھیرنا ثابت ہے، کچھ لوگ اس پر بھی عمل کرتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ. نماز جنازہ کے لیے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، اور اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی اور سورہ پڑھ لیں جیسے سورہ اخلاص وغیرہ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسری تکبیر کہیں گے اور پھر ہاتھ باندھ کر پھر جو ہے درود ابراہیمی درود شریف پڑھیں گے. پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد پڑھیں گے میت کے حق میں دعا کریں گے، اور پھر اس سے فارغ ہوں گے اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیں. یہ ہے دراصل نماز جنازہ کا طریقہ. لیکن ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، کسی صاحب نے اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کر دی ہیں. سب سے پہلی چیز تو وہ کہتے ہیں کہ جب نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی ارادہ کرے تو نیت کر لے، اور پھر نیت یہ کہتے ہیں کہ نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کریں. حالانکہ نیت جو ہے اس سلسلے میں اہل علم کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے النیہ محلھا قلب. نیت جو ہے اس کی جگہ جو ہے دل ہے، زبان نہیں ہے. زبان سے تو بات کی جاتی ہے، کلام کیا جاتا ہے، زبان سے نیت نہیں کی جاتی.
نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جو ہر فعل اختیاری سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، نماز روزہ وغیرہ کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا غلط ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دیگر اکابر امت نے تصریح کی ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا ثبوت نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ لہذا زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا محض ایجاد بندہ ہے، جس کو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الطالبین کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ نیت ارادے کو کہتے ہیں، اس لیے نمازی اپنے ذہن میں نماز اور اس کے اوصاف کو رکھے۔ مثلا یہ نماز ظہر ہے اور پھر یہ کہ یہ فرض ہے، بعد ازاں تکبیر تحریمہ کہتے وقت ان امور کا بھرپور ارادہ کرے، اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے نیت کہنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ لہذا چاہے ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے نفلی نماز پڑھ رہے ہوں، اور چاہے اور کوئی نماز ہو، اس میں اپنی زبان سے کہنا کہ میں کل کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، اپنی زبان سے کہنا، یا میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، قبلہ کی طرف منہ ہے، واسطے اللہ کے، امام کے پیچھے، اور بھی جو کچھ الا بلا زبان سے بکتے ہیں، یہ سب کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ غلط ہے۔ اور یہ جو صاحب نماز جنازہ سکھلا رہے ہیں، انہوں نے اس کے اندر ایک بات اور بھی بیان کی ہے۔ وہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ لیجئے، بس ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کہہ دیجئے اور درود شریف پڑھیے۔ حالانکہ ثنا پڑھنے کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثنا پڑھنے کا ذکر ملتا ہی نہیں۔ کچھ روایتیں آئی بھی ہیں تو اس کے اندر ضعف ہے، اور نماز کے اندر جو چیز پڑھنے کا حکم ہے سورہ فاتحہ، عام حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر کوئی نماز پڑھے، کوئی بھی نماز ہو، اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، فقرأ الفاتحہ وقال لتعلموا انہ من السنہ، اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی اور کہا یہ اس لیے پڑھی ہے میں نے تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ دیکھو ایک صحابی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور جہر کر کے پڑھا، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لتعلموا انہ من السنہ، تاکہ تم جان جاؤ کہ یہ سنت ہے۔ جب حدیث سے ثابت ہے تو اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، لیکن ثنا جو ثابت ہی نہیں اس کو پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں یہ لفظ ہیں فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر فلما فرغ قال سنہ وحق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے میں فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرات کی، پھر جب فارغ ہوئے تو کہا یہ سنت اور حق ہے، کہنے لگے سنت و حق، یعنی یہ سنت اور حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ حدیث بھی جو ہے نسائی کی ہے، اور سبل السلام وغیرہ میں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الجنائز میں بھی الحمدللہ اس کا ذکر کیا ہے اور مکمل بحث کی ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ کا پڑھنا اور جہر کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ثابت ہے۔ جو چیز ثابت ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، جو چیز نہیں ثابت ہے وہ لوگوں کو سکھلائی جا رہی باتیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے سنت کو اپنائیں، جو چیزیں قرآن سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کریں، اس کا درس دیں، لوگوں کو وہ باتیں سکھلائیں، اور جو چیزیں قرآن سنت سے ثابت نہیں وہ لوگوں کو بتانا، نیت کرنا، واسطے اللہ کے نماز پڑھنے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلے کی طرف، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
پھر بھی جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر ہی نماز جائے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے. فرض نمازوں میں تو ویسے غائب کر دی گئی کہ نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. امام کی قرات ہی، امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا، قرات سب جو ہے مقتدیوں کا بھی ہوگا. اور جنازے میں تو ایک دم امام صاحب بھی گل کر دیے، کہا کہ یہ سورہ فاتحہ دعا کے طور پر پڑھنا ہے تو پڑھیے. اور یہاں صحابی رسول جو ہے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، کہ تم جان جاؤ کہ یہ سنت ہے. تو میرے دوستو، نماز جنازہ کا جو طریقہ آپ کے سامنے مختصراً میں نے بیان کیا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. یہ حضرت جو اتنی بڑی بھیڑ کو یہ سب سکھلا بتلا رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، پکا سچا مسلمان بنائے، قرآن و سنت کا عامل بنائے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.